السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف اور میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حشاشین کے خلاف مہم۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں، صلاح الدین ایوبی نے اگست 1176 میں غیر یقینی حالات میں مصاف کے اسماعیلی قلعے کا محاصرہ ختم کیا، جس کی کمان راشد الدین سنان نے کی تھی۔ صلاح الدین اب تک اپنے جنگی حریفوں اور یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہو چکے تھے۔ بعد میں 1175 کے موسم گرما میں ہوا تھا، لیکن راشد الدین سنان کی سربراہی میں اسماعیلی فرقے کی طرف سے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ النصریہ کے پہاڑوں میں واقع انہوں نے 9 قلعوں کی کمان کی، جو تمام اونچی بلندیوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی فوجوں کی بڑی تعداد کو مصر بھیجا، صلاح الدین نے اگست 1176 میں اپنی فوج کو النصریہ میں لے گئے، لیکن کسی بھی قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ زیادہ تر مسلم مورخین کا دعویٰ ہے کہ صلاح الدین کے چچا حما کے گورنر نے اس کی اور سنان کے مابین امن معاہدے میں ثالثی کی۔ دوستوں، ایک روایت کے مطابق ایک رات صلاح الدین کے محافظوں نے مصاف کی پہاڑی سے نیچے ایک چنگاری کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر ایوبی خیموں کے درمیان غائب ہو گیا۔ دوستوں، ایک روایت کے مطابق ایک رات صلاح الدین کے محافظوں نے مصاف کی پہاڑی سے نیچے ایک چنگاری کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر ایوبی خیموں کے درمیان غائب ہو گیا۔ اس وقت صلاح الدین بیدار ہوا تو دیکھا خیمے سے باہر ایک شخص نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چراغ بجھ چکے ہیں اور اس کے بستر کے پاس قاتلوں کے گرم کپڑے پڑے ہوئے تھے، جن کے اوپر ایک زہریلے خنجر سے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ تحریر میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے حملے سے پیچھے نہیں ہٹے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد صلاح الدین نے عجلت میں مصاف سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، کیونکہ انہیں کوہ لبنان کے آس پاس لیبی فوج کو روکنے کی ضرورت تھی۔ حقیقت میں صلاح الدین نے سنان اور اس کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو اس کے خلاف ایک طاقتور اتحاد سے محروم کر دیا گیا۔ بے دخلی اور باہمی فائدے اور ترجیح کے طور پر دیکھتے ہوئے صلاح الدین اور سنان نے بعد میں تعاون کے تعلقات کو بروقت برقرار رکھا۔ بعد میں صلاح الدین کی فوج کو متعدد فیصلہ کن جنگی محاذوں پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی فوج کے دستے بھیجے۔ دوستوں، مصر میں واپسی اور فلسطین پر حملے کے صلاح الدین دمشق واپس اپنے قلعوں کو کھولنے سے قاصر ہونے کے بعد نوسیریا پہاڑوں سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے سپاہیوں کو متحرک کیا اور انہیں آرام کرنے اور آنے والی جنگوں کی تیاری کے لیے اپنے گھوڑوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر اپنے محافظوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر صرف مصر چلا گیا، لہٰذا وہ تقریباً 1 ماہ بعد قاہرہ پہنچا۔ صلاح الدین کو مصری سرزمین پر بہت سی چیزوں کو منظم کرنا پڑا، کیونکہ وہ لیونت میں مسلسل لڑائیوں میں تقریباً 2 سال تک ان سے محروم رہا، اور ان چیزوں نے سب سے آگے قاہرہ کو مضبوط کیا اور اس کے تباہ شدہ حصوں کی تعمیر نو کی، لہٰذا اس نے اس کی دیواروں کو مرمت کی اور ان میں سے مزید فراہم کی۔ نیز 573 ہجری میں قاہرہ قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا، جو بعد میں صلاح الدین قلعے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی نگرانی بہاؤالدین کراکوش نے کی تھی، اور یوسف کا کنواں جو 87 میٹر اور 88 فٹ گہرا ہے۔ صلاح الدین کے دوسرے کام میں گیزا میں ایک بڑے پل کی تعمیر شامل تھی، تاکہ ممکنہ مراکش حملے کے خلاف دفاع کی ابتدائی لائنوں میں سے ایک تشکیل دی جا سکے۔ دوستو، صلاح الدین قاہرہ سے شہری کاموں کی نگرانی کرتے رہے، لہذا انہوں نے فوجی عمارتوں کے علاوہ سائنس کو پھیلانے کے لیے چند اسکول تعمیر کیے اور داخلی ملک کا انتظام خود کرتے رہے اور سماجی اداروں کی دیکھ بھال کرتے رہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں زندگی کی پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں، اور غریبوں اور اجنبیوں پر خرچ کرنے کا عہد کیا جو ان میں سے رہنے کے لیے مساجد کا سہارا لیتے ہیں، اور قاہرہ میں احمد ابن طولون مسجد کو ان اجنبیوں کے لیے پناہ گاہ بنایا جو مغرب سے مصر پیش کرتے ہیں اور ابن المقفہ کہتے ہیں۔
بادشاہ صلاح الدین نے مصر میں اپنی رعایا کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کیا جو بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مصریوں کے ساتھ انصاف اور بہتر سلوک قائم کیا، لوگوں پر ہونے والی بہت سی ناانصافیوں کو دور کیا، مصر میں تفریحی پارکوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، ہر برائی کا خاتمہ کیا اور اسلامی قانون کی حدود قائم کی۔ وہ لوگوں کے درمیان حکومت کرنے اور ظالم سے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور اپنی مجلس میں فقہاء اور ریاست کے مشہور لوگوں کا ایک گروہ رکھتے تھے جو لوگوں اور کاموں کے درمیان معاملات پر غور کرتے تھے، جیسا کہ شریعت سچائی اور انصاف کے دفعات کے مطابق ضروری ہے۔ دوستو، جمادی دوم سال 573 ہجری بمطابق نومبر 1177 عیسوی میں صلاح الدین نے دمشق کے مضافات میں صلیبیوں پر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور کچھ صلیبی مقامات کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی طرف مارچ کیا۔ صلیبیوں نے صرف حلب کے جنوب میں حرم شہر میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بھیجا، لیکن صلاح الدین نے فلسطین میں کچھ ثانوی مقامات پر اپنے چھاپے جاری رکھے، جو انہیں ان مردوں سے خالی کر دیا گیا جنہیں صلیبی فوج کے ساتھ شمال کی طرف بھیجا گیا تھا، اور پھر اشکلون کی طرف روانہ ہوئے کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس طرح کے اقدام کے لیے سازگار صورتحال کو دیکھنے کے بعد لیونت کی دلہن تھا۔ صلیبی مورخ ولیم الثوری کہتے ہیں کہ ایوبی فوج 26,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 8,000 اشرافیہ پر مشتمل تھے اور 18,000 سوڈان کے نیگرو غلام تھے۔ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے ثانوی صلیبی پوزیشنوں پر حملہ جاری رکھا، راملے اور لود پر حملہ کیا اور یروشلم کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملیں گے قسط نمبر 3 کے ساتھ، بالڈون چہارم کے ساتھ جنگ اور جنگ بندی۔ دوستو، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔